علی شیر خدایا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم مومنین مومنات. یو واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل. آپ دیکھ رہے ہیں 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پروگرام. آج شب 17 ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور اس کی فضیلت کیا ہی رقم کوئی کرے کہ یہ ایک فتح کی شب ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس میں آپ کی امپاسبل حاجات کو بھی پروردگار عالم اس پہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. اور ہاں جی، وہ تمام معاملات جس میں اگر ایک پیشنٹ کو ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ وہ کبھی بھی کیور نہیں ہو سکتا، وہ بھی یقیناً شفا پا جائے گا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو کہ فتح جنگ بدر کی رات ہے. یہ وہی رات ہے کہ جس میں مسلمان کفار کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے، اور اس میں ہمارے لیے بہترین پیغامات ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب مسلمان تعداد میں فقط 313 کی آرمی ہے رسول خدا کی، دوسری جانب کفار ہیں جن کی تعداد 1000 ہے. ایک طرف 2 لوگوں کے پاس فقط سواری ہے اور دوسری جانب 100 کے پاس سوار ہیں. ایک طرف تو بچے ہیں اور بزرگ ہیں رسول خدا کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ان کے لشکر میں، لشکر اسلام میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بس جذبہ ایمانی سے سرفراز ہیں. دوسری جانب کفار ہیں اور وہ مقابلے پر آئے ہیں رحمت للعالمین کے، لیکن پروردگار عالم نے ہمیشہ بتایا کہ جب بھی کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا تو اسے شکست کھانا ہوگی. چاہے مسلمان تعداد میں کم ہو، چاہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ میں کم ہو، چاہے ان کے پاس ریسورسز کم ہو، چاہے ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت کم ہو، لیکن خدائی نعمات کا جو سلسلہ اور جو پروردگار کی جانب سے آنے والی نصرت ہوتی ہے وہ ہمیشہ میریکل ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ بابرکت رات ہے جو شب 17 ماہ رمضان المبارک ہے، فتح غزوہ بدر کی رات ہے. اور بدر کا میدان تھا اور ٹھنڈ تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھی. خیمہ پیمبر خدا، خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ایک جانب پیغمبر خدا کا خیمہ ہے اور اصحاب متوجہ ہیں، اور صبح فجر کے وقت جنگ ہوگی. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی نگاہیں اس جانب کیجیے. وہ جو خیمہ کربلا میں ہے وہ خیمہ سید الشہداء ہے، نواسہ رسول خدا کا خیمہ ہے. آج کی شب میں ہی اگر آپ سوچیں، ایک جانب نانا کا خیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ، دوسری جانب نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام کا خیمہ، اور رسول کی حدیث حسین منی وانا من الحسین. دیکھا کیا ہے کہ فتح غزوہ بدر کی شب میں کہ جب مسلمان قلیل ہیں تعداد میں، ریسورسز کم ہیں، طاقت کم ہے، قوت کم ہے، کوئی ویپنز نہیں ہیں ان کے پاس اتنے، اور کوئی ان کے پاس جنگ کے لیے مال و اسباب نہیں ہے، اور دوسری جانب 1000 کا لشکر، اور کربلا میں سید الشہداء کے وہ مختصر سے سپاہ کہ جس کے علمدار لشکر امام حسین ابن علی کے سپہ سالار ابو الفضل عباس علمدار سقائے بی بی سکینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہیں. اور وہ تعداد ہے 72 کی تعداد ہے، لیکن جذبہ ایمانی سے سرفراز ہیں. دوسری جانب 4 لاکھ کا لشکر. یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے ایمان کو کفر کے مقابلے میں فتح یاب کیا. وہ طاقت ہے اللہ پر یقین کی، وہ طاقت ہے رسول خدا پر یقین کی، وہ طاقت ہے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی تیغ اور ان کی ذوالفقار پر اعتماد کی، وہ طاقت ہے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونے کی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ شب جنگ بدر ہے، اس شب میں رسول خدا کے خیمے میں وہی عالم تھا جو کہ شب عاشور مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے خیمہ میں عالم تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ جو اصحاب ہیں اور جو رسول خدا کے تمام لوگ ساتھ ہیں، اس میدان بدر میں
تلاوت کر رہے ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، تسبیح پروردگار ہے، خدا سے مناجات کریں، خدا سے استغاثہ کریں ہیں۔ شب عاشور میں جب خیمہ سید الشہداء میں جا کر دیکھیے کیا نظر آتا ہے، دعا ہو رہی ہے، استغاثہ ہے، مناجات ہے۔ امام معصوم کربلا کے خیمہ سے اس طرح سے اصحاب حسینی کی عبادت کی صدائیں آتی تھیں اور مناجات کی صدائیں آتی تھیں کہ لشکر یزید کے سپاہی کہتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، اس قدر تلاوت اور ذکر پروردگار عالم سپاہ سید الشہداء کر رہے تھے۔ اور یہاں پر مماثلت دیکھیے کہ غزوہ بدر میں سقائے رسول خدا، سقائے رحمت للعالمین، وہ جو کہ رحمت للعالمین کی پیاس بجھائے وہ ہستی علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، اور کربلا میں جو سید الشہداء کے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرے وہ سکا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ تو یہ بہت سی حقیقتوں کی شب ہے، یہ بہت سی حاجات کی قبولیت کی شب ہے، یہ وہ شب ہے جس میں علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی 3000 فضیلتیں ایک ہی شب میں پروردگار عالم نے عیاں کر دیں۔ یہ وہ شب ہے کہ تمام سال میں میں چاہوں گی کہ اس کی سگنیفیکنس پہ، اس کی امپورٹنس پہ ذرا آپ لوگ ریفلیکٹ کریں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ فرسٹ آف آل دا امپورٹنٹ انسیڈنٹس ریگارڈنگ دا بیٹل آف بدر، کہ اس رات میں کیا عالم تھا، پھر اس کی فجر میں کیا عالم تھا، کہ جب مسلمانوں کو یہ یقین نہ تھا کہ وہ فتح یاب ہوں گے تو کون سے استغاثہ اور کون سی مناجات کی کہ خدا کی نصرت آئی اور خدا کی مدد آئی۔ سارا سال دیکھیے مومنین، ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی قبولیت کا وقت ہو اور ہم اپنے رب سے مناجات کریں۔ کاش کوئی قبولیت کی ایسی گھڑی ہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تمام سال ہم انتظار کرتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی راتیں۔ Here I'm going to tell you the most important times of the acceptance of du'as and the most important events when you can ask for your impossible hajat even. These are the nights of the month of Ramadan, these special nights. These are just started. 17th Ramadan Mubarak, 18th Ramadan Mubarak, then 19th, and then there is a series of Shab Qadr nights, and there is a series of the Taq Shab. یہ تمام شروع ہو چکا ہے۔ Till the night of Eid you have all these blessed nights to ask for your حاجات۔ اور اللہ نے ان شبوں میں کہا کہ پہلے تم انتظار کرتے ہو اور میں تمہیں ماہ رمضان دیتا ہوں، پھر اس کا دن بھی دیتا ہوں، پھر اس کا رات بھی دیتا ہوں، کہ جہاں میں اپنے بندے کا منتظر ہوں کہ تم مانگو اور میں تمہیں عطا کروں۔ اس ماہ میں بھی میں تمہیں کچھ خاص و خاص ایسی راتیں دیتا ہوں، وہ طاق راتیں ہیں، وہ شب قدر کی راتیں ہیں، اور انہی راتوں میں night of power, this is the night of the Badr, the battle of Badr, the greatest victory of Islam, the first ever بیٹل آف اسلام۔ کیونکہ اسلام نے کبھی بھی اور مسلمانوں نے کبھی خود سے اٹیک نہیں کیا، یہ ایک ڈیفینڈ کرنے کی جنگ تھی، ڈیفینس میں کیا تھا انہوں نے اس کو، اور اس میں پروردگار نے انہیں کامیاب کیا، کیونکہ کفار کی یہ سازش تھی، ان کا پلان تھا کہ رحمت للعالمین کو لے جائیں گے اور بے ادبی کریں گے اور رسول خدا کی جان تک آ گئے۔ اور اب اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ خدا کے محبوب حبیب خدا، حبیب کبریا کے بارے میں اس قسم کی پلاننگ کی جائے، تو خدا نے رسول خدا کے ناصر علی مرتضیٰ علیہ السلام کو رسول خدا کے بالکل ساتھ رکھا۔ اس بدر کی جنگ کو فتح کرنے کے لیے علی مرتضیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، اور یہ وہ رات آ گئی۔ اور حدیث قدسی ہے، سارا سال میرا بندہ انتظار کرتا ہے، لیکن رمضان میں ایک افطار سے پہلے مومن یہاں تک کہ پہلا لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالیں یا کھجور پہلے کھا لیں یا پانی پہلے پی لیں، اس سے پہلے کوئی بھی حاجت طلب کر لیں، وہ جو آپ کا شکم خالی ہوتا ہے اس ٹائم پر اللہ سے راز و نیاز کیجئے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آج کی شب 17th of the night, this is the night of the miracles, یوم الفرقان ہے نیکسٹ ڈے۔ دس نائٹ از امپورٹنٹ اینڈ دا اپ کمنگ ڈے از ویری امپورٹنٹ۔ آج کی شب کے بھی میں آپ کچھ اعمال بتا دیتی ہوں۔ خاص و خاص عمل تو دعا ہے، مناجات ہے، استغاثہ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے استغاثہ کیا تھا، اپنے رب سے مناجات کی تھی، اپنی پرابلمز بتائی تھی، اپنی مشکلات بیان کی تھی۔ تو یہ آج ہی کی شب ہے، 17 رمضان کی ہی شب ہے۔ اور 2 سورہ کون سے اہم ہیں اس 17 رمضان مبارک کی شب کے حوالے سے؟ سورہ الانفال بہت اہم ہے، سورہ روم بہت اہم ہے۔ اس کی آیات پہ پروردگار ہمیں غور کرنے کی توفیق دے۔ and there is a very important message which I would like to share by the end of this program، جو میں اپنے اعمال آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے بعد ضرور اس میسج کو بھی شیئر کروں گی،
کہ اب بھی مسلمان کہیں جان کا خطرہ ہے، کہیں عزت کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، بچے نہیں محفوظ، خواتین نہیں محفوظ، نوجوانوں کے روزگار کی پرابلم ہے، اور مسلمانوں کی عزت و ناموس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم کروڑوں میں ہو کے why are we like slaves to the other nations؟ یہ کویسچن ہے، کیوں، کون سی چیز ہے، کون سا ایلیمنٹ ہے جو مسنگ ہے، جس کی وجہ سے جہاں خدا نے ہمیں اس زمین پر حکمرانی دی تھی، مسلمانوں کو عزت دی تھی، آج مسلمان کس ایلیمنٹ کے مسنگ ہونے کی وجہ سے غلامی اختیار کر چکا ہے؟ نہ صرف ذہنی غلامی، جسمانی غلامی، افکار کی غلامی اور زبانی غلامی، اور پریکٹیکلی بھی انہی لوگوں پہ نہ کوئی اپنا کلچر رہنے دیا ہے، نہ کوئی اپنی لینگویج رہنے دیا ہے، نہ آپ کی کوئی اپنے ارادے ہیں، ہر چیز ایک مکسچر ہے کلچر کا، ڈیفرنٹ کلچرز کا، جس کو دیکھتے ان کے لیے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، پاور اپنے ہاتھ سے گوا دی، کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہ تمام چیزیں مسلمان کیوں فیس کر رہے ہیں؟ یہ تمام تر جو ہم وجوہات دیکھ رہے ہیں، اس میں سخت ضرورت ہے کہ آج کی شب میں مسلمانوں کی فتح کے لیے اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں مومنین نے خدا کو یاد کیا۔ سورہ روم کی آیت کی ایکسپلینیشن کر رہی ہوں یہاں پہ، کہ جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب جنگ بدر مومنین نے استغاثہ کر کر کے رب بزرگوار سے دعائیں کر کر کے، یا اللہ ہم تعداد میں کم ہیں، یا اللہ ہم قوت میں کم ہیں، یا اللہ ہم طاقت میں کم ہیں، تو ہماری عزت رکھ، اسلام کی پہلی جنگ ہے اور تیرا دین رسول خدا۔ دیکھیے ایک طرف ہے تمام تر میدان جنگ میں موجود اصحاب کی دعا، ایک طرف دعا ان کی ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے۔ حبیب خدا نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور پروردگار سے کہا، یا پروردگار عالم یہ جنگ فتح ہوئی تو اسلام کی تبلیغ ہوگی، اگر اس جنگ میں شکست خوردہ ہو گئے تو اسلام کا سر نیچا نہ ہو جائے، تو اسلام کو بقا بخش، تو اسلام کو عزت بخش زمانے میں۔ اور یہی ہوا کہ جب مسلمانوں نے مناجات کی اور پیغمبر خدا نے ان کی حق میں دعا کی تو خدا کی نصرت معاون و مددگار ہوئی۔ اور سورہ روم میں ہے، اس دن کو یاد کرو جب مومنین خوشی منا رہے تھے کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی، یوم فرحت ہو گیا، اور اللہ جب چاہے مدد کرتا ہے۔ ایک یہ شب تھی 17 کی، اور پھر کل 17 کا جب دن غروب ہو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، غروب آفتاب کے وقت یہ عالم تھا کہ رمضان غروب آفتاب کے وقت مومنین فتح یاب ہو رہے ہیں، جو کہ کل رات مناجات میں تھے۔ تو ناممکن حاجات کو قبول کروانے کی رات، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی رات، اور خاص طور پہ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے ہم جب کچھ نہیں کر پا رہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کے، پروردگار تعداد میں کم ہے، قوت میں کم ہے، طاقت میں کم ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بچا نہیں ہے، بٹ جب تیری مدد رب العالمین تیری مدد غالب آ جائے تو کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، وکٹری سرٹن ہوتی ہے۔ تو یہ وہی رات ہے جہاں پر 313 کے مقابل 1000 تھے، 2 گھڑ سوار ایک طرف اور 100 گھڑ سوار ایک طرف ہیں، ایک طرف بچے ہیں، بزرگ ہیں، ایک طرف 1000 کا وہ جو لشکر ہے، دے آر آل ٹرینڈ، وہ وارئرز ہیں، لیکن ان وارئرز سے مسلمانوں کی اس تعداد نے کہ جو دل میں عشق خدا اور دل میں عشق پیغمبر اور عشق اسلام رکھتے تھے اور فاتح خیبر کے قدم چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں دشمن کی جانب، تو اس طرح سے شکستی کے زمانے نے یاد رکھا تھا۔ یہ یوم الفرقان کا دن ہے، عبادت رکوع و سجود میں مسلمانوں نے اس کو گزارا ہے۔ یاد رہے کہ جیسے ہی جنگ بدر میں ان کو شکست دی گئی کفار کو، اور مولا حیدر کرار نے رسول خدا کو ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا اور جنگ میں فاتح ہوئے، تو کربلا کی جنگ میں جتنے بھی ظلم ڈھائے گئے اس پہ یہ ضرور کہا گیا، اور بارہا دربار یزید میں بھی خدا لعنت کرے بے شمار، اس میں بھی کہا گیا، اور دشمنان اہل بیت کی جانب سے بارہا یہی اہل بیت حرم سے کہا گیا کہ آج ہم نے بدر و احد کے بدلے لے لیے۔ تو یہ تمام تر کفار نے ان تمام جو اسلام کی جنگ اور فتوحات ہیں ان کو بھلایا نہیں اور انتقام لیا اہل بیت علیہ السلام سے۔ چلیے آج کی شب کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی بتا دوں، جیسے برکتوں والی رات ہے، لشکر اسلام اور فوج کفار کا آمنا سامنا ہے، 17 رمضان کے دن جنگ بدر ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ اس رات میں مومنین صدقہ دیں، خدا کا شکر کریں، شکر بجا لائیں، نوافل کا پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ بہت سی روایات میں آتا ہے اور بہت ہی
خوبصورت دل کو چھو جانے والا ایک واقعہ ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ ہے، اصحاب رسول خدا کی جانب متوجہ ہیں، یہاں رحمت للعالمین نے کہا کہ انہیں پیاس لگی، اور رسول خدا نے جب اپنی پیاس کا ذکر کیا اور کہا کہ کون میرے لیے پانی لے کر آئے گا، یہ وہ وقت ہے کہ جب بدر کا میدان ہے، دشمن کی غیبت بھی ہے اور سردی ہے، ٹھنڈ ہے، ہوا تیز ہے، اور رسالت مآب نے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اب کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ اور جنگ بدر کا جو میدان ہے، کنواں وہاں ہے، اس کنویں کے ساتھ کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے کہ جس سے پانی کو نکالا جائے، لیکن کنویں تک جانا بھی ایک خوف و ہراس کا عالم تھا۔ لیکن وہ ہستی کہ جو بستر رسالت پر سوئے اور ہمیشہ دفاع رسالت کرتے رہے، فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام، مولا مشکل کشائے دو جہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سرد رات میں اور تیز ہوا میں اٹھے اور سب کی نگاہیں مولا حیدر کرار پہ تھیں، اور کہا یا رسول خدا، میں بدر کے اس کنویں سے آپ کے لیے پانی لے کر آؤں گا۔ اب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑے کنویں کی جانب، تیز ہوا چل رہی ہے اور ہوا ہے اور رات کی تاریکی ہے، گہرائی ہے، وہ ڈول اور اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ پانی کو نکالا جا سکے، لیکن رحمت للعالمین کی پیاس جو بجھائے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو جس پر خدا کی رحمت ہے وہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب پہنچے کنویں کے پاس تو اپنی کمر سے اس رسی کو باندھ لیا، وہ جو برتن اندر پھینکا جاتا ہے پانی کے لیے، مولا کائنات نے اس کی جگہ خود کو باندھا اس رسی سے اور کنویں میں گئے تاکہ اپنی مشق کو بھر لیں اور مولا رسول خدا کو سیراب کریں۔ تو اسی نسبت سے آج کی شب کو لیلۃ القربہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قربہ مشق کو کہا جاتا ہے، تو یہ مشقوں کی رات بھی ہے، رسول اللہ کی پیاس کی یاد میں یہ مشقوں والی رات ہے، لیلۃ القربہ ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام یہاں پر سقائے رحمت للعالمین ہے، سقائے محمد مصطفیٰ مولا علی علیہ السلام حیدر کرار، کہ مولا علی علیہ السلام یہاں کنویں کے قریب آئے اور اپنی کمر سے اس رسی کو باندھا، کنویں میں اترے اور پانی کو مشک میں لے لیا تاکہ رسول خدا کی پیاس بجھائیں۔ اب جیسے ہی وہ چلنے لگتے تھے تو تیز ہوا کے زور سے رکنا پڑتا تھا، کیونکہ ہوا تیز ہے، ایک جھونکا آیا، تاریکی ہے، اور اس ہوا کے آنے پر امام علی علیہ السلام رک گئے، پھر اٹھے، لیکن سخت ہوا کا ایک اور جھونکا آیا، پھر امام علی علیہ السلام تھوڑا اور چلے، پھر مزید سخت ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے آئے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا معاجرہ ہے؟ علی علیہ السلام چلتے ہیں، پھر ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، پھر علی علیہ السلام چلتے ہیں، پھر ایک جھونکا آتا ہے، وہ رکتے ہیں، اس طرح کبھی رکتے، کبھی چلتے، کبھی رکتے، کبھی چلتے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لے کر آ رہے تھے، جب خدمت ختمی مرتبت میں پہنچے تو رسول اللہ نے پوچھا یا علی علیہ السلام اتنی دیر کہاں لگ گئی اور کیا ماجرا ہوا؟ اب یہاں پر مولا علیہ السلام نے بتایا کہ ہوا بہت تیز اور سرد تھی یا رسول اللہ، میں 3 مرتبہ رک کر چلا اور آیا، 3 مرتبہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا علی، آیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ماجرا کیا تھا؟ عرض کی آپ ہی بتائیں، کہ فرمایا پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 1000 فرشتوں کے ساتھ آمد کی ہوا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شب جنگ بدر، غزوہ بدر کی یہ شب ہے کہ جب ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں اترے اور علی علیہ السلام کو سلام کہا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کہ جب رسول اللہ نے اصحاب کے سامنے پوچھا علی علیہ السلام آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، تو علی مولا نے کہا کہ میں کہوں گا تو قول علی ہو جائے گا، کیوں نہ رسول خود بیان کریں کہ میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ رسول کہیں گے تو حدیث ہوگی، علی کہیں گے تو قول ہوگا، تو کیوں نہ رحمت للعالمین کی اپنی زبان سے سنے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جب پہلی بار ہوا کا جھونکا آیا تو وہ جبرائیل تھے جو 1000 کا لشکر ملائکہ کا لے کر آئے اور آپ پر سلام کیا۔ دوسری مرتبہ پھر ہوا کا جھونکا آیا، وہ آپ کے سامنے میکائیل علیہ السلام تھے جو
دوسری مرتبہ 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر آئے اور آپ پر سلام بھیجا، اور آخر میں جو تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا جو سخت شدت والا تھا وہ اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 ملائکہ کا لشکر لے کر آئے، آپ پر سلام بھیجا۔ وہ جو نصرت اسلام کے لیے چلے وہ علی، وہ جو نصرت رسول کے لیے چلے وہ علی، وہ جو پیاسے پیمبر بجھانے کے لیے چلے وہ علی، وہ جو دفاع رسالت میں بڑھے وہ علی، وہ جب بڑھے تو ملائکہ نازل ہوئے ایک 1000 کے لشکر کے ساتھ، یہاں 3000 لشکر آئے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو سلام کہنے کے لیے۔ یہاں پر تمام فرشتے کل کی جنگ میں رسول خدا کے الفاظ ہیں کہ علی وہ جو جوک در جوک خدا نے ملائکہ نازل کیے، جبرائیل کے ساتھ لشکر آیا، میکائیل کے ساتھ لشکر آیا، اسرافیل کے ساتھ لشکر آیا، یہ وہ لشکر ہے کہ جو کل فجر میں جنگ میں ہماری نصرت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مؤلف کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ ملائکہ کے لشکر فتح جنگ بدر کے لیے شب میں اترے، علی علیہ السلام کو سلام کہا۔ یہاں پر بدر کی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید حمیری نے اپنے شعر میں مولا کائنات کا بدر میں جو مقام ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ اقسم باللہ و آلائہ، خدا اس کی نعمتوں کی قسم، انسان اپنے قول کا جواب دے ہے، ان علی ابن ابی طالب، بے شک علی ابن ابی طالب، علی التقی والبر محبول، نیکیوں پرہیزگاری پر پیدا کیے گئے ہیں، اور جب نیزے لہرانے سے جنگ تیز ہوتی ہے اور بڑے بڑے بہادر رک جاتے ہیں، یہ جنگ کا عالم پیش کیا جا رہا ہے کہ جب نیزے لہرائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے بہادر جنگ میں رک جاتے ہیں، علی مقابل کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سیقل ہوئی تیز تلوار ہوتی ہے، وہی ذوالفقار، جیسے شیر اپنے بچوں میں چلتا ہے تاکہ شکار سے انہیں بچا لے، مسلمانوں کو اس طرح علی مرتضیٰ نے بچایا۔ علی وہ ہے، سلام کیا ایک رات اس پر میکائیل اور جبرائیل اور اسرافیل نے، 1000 فرشتوں میں جبرائیل نے، 1000 فرشتوں میں اسرافیل نے جنگ بدر کی شب مدد کے لیے آئے، جیسے ابابیلوں کے جھنڈ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن۔ یہ فضائل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو کہ بیٹل آف بدر کی رات ہے، یہ غزوہ بدر ہونے جانے والا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ رسول اللہ کی آرمی بالکل مناجات کرنے لگی اور یہ خدا نے لشکر بھیجے۔ اب آج کے اعمال آپ کو بتا دیتی ہوں، خاص و خاص مومنین کیا کرے، خدا کا پروردگار کا شکر بجا لائیں کہ ہمیں غلبہ عطا کیا کفار پر۔ یہ رسول اللہ نے عید کے یوم بدر کو عید کے دن کے طور پر اناؤنس کیا، تو آپ اس کو عید کا روز سمجھے، مبارک دن ہے کل کا دن، آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ خدا سے استغاثہ کیجئے ان دعاؤں اور حاجات کے بارے میں کہ where you cannot find any solution, where you're totally hopeless, where you're totally thinking that I am just giving up on something. Do not give up because you have this night. Do not give up on the things which are going out of control. آج کی شب میں دعا کریں گے رزق کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، خاص طور پہ فلسطین کے لیے کہ وہ تعداد میں کم ہے، پروردگار تو ویسے ہی طاقت اور نصرت عطا کر اور ملائکہ کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ کہ اعمال شب 17 کے میں کو بتا دوں، خاص طور پہ مومنین ابھی یہ شب جاری ہے، جب کو ویڈیو ملے گی، جب بھی ملتی ہے آج کی شب میں ملے گی، آپ کوشش کیجئے غسل کیجئے، صدقہ دیجئے، آج کا دن بھی اہم ہے اور کل کے بھی شب، آج کی شب اور کل کا دن دونوں اہم ہے۔ So it is mentioned in Surah Al-Anfal. I have mentioned here there are 2 surahs of Holy Quran which are relevant to the Battle of Badr, which if you recite, it's going to grant many of your legitimate hajat. That is Surah Rum and Surah Al-Anfal. So do not skip these surahs, must recite tonight, even if you can recite few ayat. And I'm here going to mention some of the verses which are actually going to help you to have your hajat accepted. It is mentioned Surah Al-Anfal while talking about the Battle of Badr that Allah subhanahu wa ta'ala promised the Muslims to reinforce them with 1,000 angels for details about the battle. I have just told you the details. Perform ghusl, perform 2 units of prayers. How to offer this namaz? 2 رکعت نماز ہے آج کی شب کے اعمال میں، ضرور کیجئے۔ پہلی رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی سا بھی چھوٹا سورہ تلاوت کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ اور سورہ توحید 100 ٹائمز پڑھیں گے۔
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی بھی اور سورہ, دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ 100 times سورہ توحید. After namaz recite La ilaha illallah 100 times. And for all your impossible hajat you have to recite these verses of Surah Rum, that is ayat number 4, verse number 4, and ask for your hajat. Inshallah they are going to be accepted. یہ میں کوشش کر رہی ہوں, آپ ہمارے انا من عروج نقوی آفیشیل چینل میں آپ کو ویڈیو بھی ملے گی. آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیچ سم آف دا پکچرز آف دا ورسز ایز ویل. کن آیات کو تلاوت کر کے دعائیں قبول ہوگی, سورہ انفال اور سورہ روم کی وہ کون سی آیات ہیں, اسی ویڈیو کے اندر میں اٹیچ کر دوں گی, یا شروع میں یا اینڈ میں یا کہیں پر بھی ملیں گی, اور اپنے یوٹیوب چینل انا من عروج نقوی آفیشیل کے کمیونٹی پہ بھی اس کو پوسٹ کر دوں گی. مسٹ چیک دا پوسٹ جس میں اس کو لگا دوں گی, اور میں نے ایک پوسٹ آلریڈی وہاں پر لگا بھی دی ہے. اور یہ عمل ضرور نوٹ کر لیجئے, ایکسٹریملی امپورٹنٹ عمل, ون آف دا ویری امپورٹنٹ عمل وچ یو کین اونلی پرفارم ان دس نائٹ. یو کین اسٹارٹ اٹ فرام ٹو نائٹ, 17th نائٹ سے آپ کو کرنا ہے اس کو 27th نائٹ آف ماہ رمضان تک. یہ ہے ایک سورہ 8 ہے, آیت 9 ہے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ آیت ضرور تلاوت کرنی, جسے میں پوسٹ کر دوں گی. آپ نے 14 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا ہے 11 راتوں تک. سورہ نمبر 8 آف ہولی قرآن ورس 9, 14 times recite this ayah. It's a short verse. میں نے ابھی آپ کو بتا دی, آپ کو اس کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے for 11 nights from tonight 17th till 27th night of Ramazan al-Mubarak. And this I am going to post as well. Surah Anfal, Surah Rum کی آیات ہیں. Then you see this ayat is from Surah Anfal. اگر آپ کو ڈھونڈنے میں پرابلم ہو تو میں بتا دیتی ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کو بتائی ہے, جو 14 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے 17 سے 27 رمضان کی شب تک. اور جب آپ اس کو 14 مرتبہ پڑھیں گے, ساتھ ہی آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں گے. اس سورہ روم کی آیت نمبر 4 ہے, وہ بھی نوٹ کر لیجئے, کہ جو آپ کی حاجات کی قبولیت میں آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اسی میں ذکر ہے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تو یہ وہی آیات ہے جو آپ کو اس پر اعتماد دلائے گی کہ خدا کی نصرت, خدا کی مدد کبھی مومنین سے دور نہیں ہے. رسول اللہ had declared this battle of Badr, the victory of Badr, as the day of Eid. So you must celebrate this. And Sheikh Abbas Qummi has written Mafatih. I have Mafatih al-Jannan, from where I'm telling you these amal, that this night is very helpful to get impossible du'as answered. It is said to the extent that if the doctors have given up on a patient, he can start breathing again. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. Even if the doctors have given up on a patient, you can have the life back. کیونکہ آپ کا پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. Because of the du'as tonight you can have anything. Inshallah, if it goes in your favor, Allah will grant you. Allah has invited His creation repeatedly tonight. ہے کوئی جو حاجات طلب کرے. تو یہ وہ رات ہے جس میں آپ جتنی چاہیں اپنی حاجات کو طلب کریں, بارہا طلب کریں. لشکر کفار کی کثیر تعداد سے کبھی مت گھبرائیے, دوسری جانب مسلمانوں کی قلیل تعداد سے کبھی مت گھبرائیے, کیونکہ اللہ جب چاہے جسے چاہے عزت دیتا ہے, جسے چاہے ذلت دیتا ہے. تو خدا سے ہمیشہ اچھے کا گمان رکھیں اور اچھے کی ہی امید رکھیں. This post I have already posted on the YouTube community. The 17th Ramazan Mubarak. The following ayat is to be recited from tonight inshallah. سورہ انفال کی آیت ہے, جس کی ٹرانسلیشن میں اسپیشلی بائی دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ بتا رہی ہوں, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس آیت کو 14 مرتبہ تلاوت کرنے والے اپنی حاجت کے لیے انشاءاللہ, اس میں ایسا کیا راز ہے, کیوں آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ وہ راز ہے کہ آپ کا خدا پہ یقین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. When you asked the help of your Lord and He answered you. Indeed, I will reinforce you with 1,000 from the angels following one another. اللہ اکبر. کہ پریشان نہ ہو وہ جو لوگ خدا سے نصرت کے
طالب ہیں اور استغاثہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان قریب جوک در جوک لشکر پہ لشکر ملائکہ کے عطا کریں گے اور اسلام کو کامیاب کریں گے. Here is a point which I told you that I would like to discuss by the end of this program. This is about our dear brothers and sisters who are suffering there in Palestine. بہت ہی مشکل ہے ان باتوں کو کرنا جو میں نے اور عروج نے سوچا تھا ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. عروج کے ساتھ ہم ایک ڈسکشن کریں گے اس کی. آج عبادت ہمیں بھی کرنی ہے, عروج بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کر رہی ہیں کیونکہ اب شب قدر بھی کلوز ہے, آج کی شب کی بھی کچھ عبادات ہیں اور میں عروج اس ٹاپک پہ آپ سے تفصیلاً گفتگو بھی کریں گے. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے, استغاثہ کیا گیا, پیغمبر نے دعا کی, مولا حیدر کرنار نے نصرت کی ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمان ان کے ایمان مضبوط تھے, خلوص دل تھے, خلوص کی بنا پر اللہ نے ان کی نیتوں کا اجر ان کو دیا. آج کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تعداد میں کم ہیں, کمزور ہیں, ہمارے ریسورسز نہیں ہیں, ہم ایک تھرڈ ورلڈ نیشن ہیں یا جو بھی ہیں, اور ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ ویسٹ کے پاس ہیں. ہمارے جو بھائی فلسطین میں سفر کر رہے ہیں اور جو خواتین سفر کر رہی ہیں ان پہ کوئی ظلم رہ نہیں گیا جو ان پہ روا نہیں رکھا گیا. جنگ کے بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی جنگ کے قوانین ہوا کرتے تھے, جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا. اس سے بھی ہم واقف ہیں کہ کسی بھی چیز کا پاس نہیں رکھا گیا, نہ انسانی حقوق کا. ہم اگر مسلمان ہونے کی بات نہ بھی کریں تو ہیومن رائٹس بھی مر گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. وہ تمام آرگنائزیشنز جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے بولتی تھیں یا انسانی حقوق کے لیے بولتی تھیں, I don't know where are they and why are they not taking stand. I'm not talking about specifically the Pakistani organization. No, I'm talking about all the organizations all over the world. Where are you all? Where are you guys not watching these women suffering from rapes and other incidents in Gaza? بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور یہ انتہائی پینفل ہے بتانے کے لیے کہ ویمن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ اب مجھے ایسا لگتا ہے لائک دے آر ڈیڈ اینڈ دیر از نو یوز آف سپورٹنگ, بیکاز اف یو سپورٹ ویمن رائٹس آرگنائزیشنس تو وہ اب کیوں نہیں بات کر رہے. دے شوڈ ٹیک دیس تھنگز انٹو اکاؤنٹ. اور ہمارے پاس جو بھی چینلز ہیں, جو بھی پلیٹ فارمز ہیں, وہاں سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے. بہت برے وار کرائمز ہو رہے ہیں, بہت برے وار کرائمز کا جو سب سے لاسٹ لیول ہے اس لاسٹ لیول پہ پہنچے. ہم اپنے گھر میں سحر کریں, افطار کریں, سب کریں, میں بس اس چیز کو سم اپ کری ہوں. لیکن ایک واقعہ ہے, ایک ایسا نہیں ہے, ایسے بہت سے واقعے ہیں, لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. میں ایک ہی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ غزہ میں جہاں پر بچوں کو مسلسل شہید کیا گیا ہے, جنوسائیڈ کیا گیا ان کا, جہاں پر ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا, ٹوٹلی ڈیمولش کر دیا گیا ہے, پوری طرح سے ان لوگوں کو ایموشنلی ڈیمیج کر دیا گیا ہے, فزیکلی ڈیمیج کر دیا گیا. دے ہیو نتھنگ لیفٹ. لیکن ان کی اسپرٹ یہ کہتی ہے اللہ ہے, اور وہ ہمیشہ خدا کے ہونے کا اور توحید پر اپنا مکمل یقین دلاتے ہیں. وہ رمضان میں ان ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کو سجاتے ہیں اور لائٹس اپنی روشن کرتے ہیں کہ نہیں ہم رمضان کو منائیں گے اور کسی کو یہاں پر قابض نہیں ہونے دیں گے. وہاں پر خواتین کو نہ صرف ان جنگی جرائم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی پینفل ہے میرے لیے بھی بتانے کے لیے. لیکن یو آل شوڈ نو, آج کی رات میں ان کے لیے دعا کیجیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم کچھ اور کر سکتے ہیں, آواز بلند کر سکتے ہیں, لیکن دعا میں یہ جو میں نے آج کا موضوع آپ کو بتایا, شب جنگ بدر میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. طاقت کس چیز کی تھی؟ دعا کی طاقت تھی, ایمان کی طاقت تھی. اگر آج کی شب میں دعا کرنی ہے, شب قدر میں دعا کرنی ہے, عید کی رات تک دعا کرنی ہے, یہ وہ رات ہیں کہ اللہ نے آپ کو قبولیت کی سند دی ہے کہ تم مانگو تو صحیح تو میں عطا کروں گا. تو ہر کسی چیز کو مانگنے سے پہلے, کسی اور شخص کے لیے مانگنے سے پہلے صرف اور صرف ان مظلوم کے لیے مانگے. یہ مظلومین جو ہیں, ہر مظلوم کے لیے دعا مانگے. اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا کہ آپ مظلوموں کی مدد کے لیے دعا کریں. اگر آپ کوئی ویڈیو ٹائملی پہنچ جاتی ہے, پلیز مصلی بچھا کر بیٹھ جائیے گا, لیکن غزہ کے لیے خاص طور پر التجا کیجیے گا, دعا کیجیے گا کہ وہاں پر بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھی سیف نہیں ہیں, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. دل تڑپتا ہے اور بہت دردناک یہ چیز ہے سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بھی, کہ وہاں پر مدرز کو جو کہ پریگننٹ ہیں, بچوں کے سامنے, ان کے ہسبینڈ کے سامنے, ان کی فیملی کے سامنے, وہاں پہ موجود لوگوں کے سامنے
سولجرز نے ان کو بالکل بے عصمت کر دیا، ان کو ریپ کیا، اور بچوں سے یہ کہا کہ وہ آنکھیں بند نہیں کریں گے، ان کے شوہر سے بھی کہا کہ وہ آنکھیں بند نہیں کریں گے، جو آنکھیں بند کرے گا اس کو شوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ بھی جانتے اور ہم سب جانتے ہیں۔ A pregnant lady has suffered from all this. Not only one lady, many of the ladies, and these are the reports from the Gaza. These are the reports from the hospital Al-Shifa. Well, I have done my job by telling you all کہ دعا کیجئے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے۔ I don't know کتنا پرمٹ ہے اس چیز کے لیے، سوشل میڈیا پہ بولنے کے لیے کتنی پرمیشن ہے یا ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اب یہ خدا کے حوالے ہے، اور ہم اس کو جس حد تک بول سکتے ہیں اتنا تو بولیں گے۔ پلیز فلسطین کے لیے دعا کیجئے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، اور اس بات کو اگر آپ ایبراڈ میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اور کہیں پہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے تو ہائی لائٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیجئے کہ یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اینڈ بائیکاٹ آل دا پروڈکٹس کسی بھی طرح سے جو ان کو فائنینشلی ایڈ کر رہی ہیں، ہیلپ کر رہی ہیں۔ مانا کہ دیر اکانومی از ویری اسٹرانگ، مانا کہ دیر فائنینشیل ریسورسز آر سو مچ، لیکن ہم بدر کی اس فتح سے آج یہی لیسن لیں گے کہ اگر ہم ایک مائنر، ایک چھوٹا سا سٹیپ بھی اٹھاتے ہیں، کسی ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یا اپنے ایک جملے سے کسی محفل میں یا کسی پروٹیسٹ میں جا کر یا اپنے سوشل پلیٹ فارم سے بول سکتے ہیں، یا ہم کچھ ریٹن نوٹس لکھ سکتے ہیں، کوئی لیٹر لکھ سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ دعا کر سکتا ہے، ہم وہ سب کریں گے جو ہماری کیپیسٹی میں ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں پہ رحم فرمائے، آج کی شب میں ہر مظلوم کی مدد کرے۔ میں سب سے پہلے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، آج کی شب کے صدقے میں مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے، اکثریت کے ساتھ، اور دشمنان اہل بیت اور کفار کو نیست و نابود کرے جیسے کہ بدر میں کیا تھا، اور محمد و آل محمد کے تمام چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی خدا آپ کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے، فلسطین پہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کہ وہ آئیں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں، ہر مظلوم کی مدد ہو، اس کی نصرت، اور ہر ظالم کا سر نیچا ہو۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب مظلوم خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کا انتقام خدا خود لے گا انشاءاللہ۔ میں اور عروج دعا کرتے رہیں گے، عبادت کی شب ہیں آج بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی شب قدر کے اعمال آ رہے ہیں۔ پلیز دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آنا من عروج نقوی آفیشیل شارٹس ضرور دیکھیے گا، شارٹس میں اپنے فقہی مسائل اور شارٹ اعمال شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔